بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اب بجھ کے رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا۔ تم مدینہ والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ میرے ساتھ رہے ہی کون گیا ہے ہند؟ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے، ہند نے کہا۔ میں قتل کر سکتا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو؟ تم مت لڑو، ہند نے کہا۔ قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے۔ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو در پردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا۔ موتا میں ہرکل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی؟ میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مت بھولو ابو سفیان، ہند نے غضبناک لہجے میں کہا۔ میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، ان کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا۔ مسلمان لاشیں نہیں، اور جو کچھ بھی ہے، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں۔ آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہند نے کہا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاع اور بنو بکر 2 قبیلے آباد تھے۔ ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی اور 10 سال تک عدم جارحیت کا معاہدہ ہو گیا تو یہ دونوں قبیلے اس طرح اس معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاع نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاع اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئیں۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات خزاع کی ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا۔ خزاع چونکہ مسلمانوں کے اتحادی تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاع پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزاع مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور وہ جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے اتحادیوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاع کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ غسعا کی ایک بستی میں پہنچا دی اور بنو بکر کے سرداروں سے کہا کہ غسعا کی ان کی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کہ ان کی لڑکی واقعی غسعا کی ایک بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خامند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا، اس لیے غسعا کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ غسعا کے سردار اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کر مدینہ چلا گیا۔ غسعا غیر مسلم قبیلہ تھا۔
غزہ کے آدمی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مرو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کر دیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ غزہ کے ایلچی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرمہ اور صفوان کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ بھی حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔ اگر معاملہ صرف بنو بکر اور غسا کی آپس کی لڑائی کا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں آوازیں سنائی دینے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب قریش کو ہم اپنے قدموں میں بٹھا کر دم لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ بنو بکر نے غزہ پر شب خون کی طرز کا حملہ کیا ہے اور غزہ کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑوں پر سوار کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ گھوڑ دوڑا کر آ رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب اسے پتہ چلا کہ بنو بکر نے غزہ پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ اور صفوان کو بلایا۔ تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ غزہ کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم شریک نہیں تھے؟ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم بھول گئے ہو کہ بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ صفوان نے کہا، اگر دوست مدد کے لیے پکارے تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھا دو گے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا، ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے؟ میں ہوں تمہارا سردار، میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارا ہر حکم مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبیلے کے وقار کو مجروح کرتے چلے جا رہے ہو۔ تم نے اپنے دل پر مدینہ والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کس کو ایسا جرم بخشوں گا نہیں جو تم نے کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد مدینے کو رخصت ہوا تھا، تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینے کو محاصرے میں لیا تھا؟ وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا۔ صفوان نے کہا، تم نے ہار مان لی تھی۔ میں تم جیسے ضدی آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کراؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پہ قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ اس کی بیوی ہند جو بڑے موٹے جسم اور اونچے قد کی عورت تھی، انکارتی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر آ گیا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا۔ اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا،
بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹ پٹا اٹھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ رستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے، وہ ان کا دشمن تھا۔ اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھی۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کانوں اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے غزہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے کہا، میں یہ غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں، میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن حشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں۔ ابو سفیان نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم ہم میں سے ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم ہم گرائے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے۔ اس کی بات بھی نہ سنے، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے آیا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے رسول ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سفیان نے التجا کی، نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے کی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چونٹیوں جیسی کمزور فوج ہوتی تو بھی تمہارے خلاف لڑتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میرے نہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابو سفیان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، لیکن کسی نے بھی ان کی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ مایوس اور نامراد مدینے سے نکلے۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا۔ وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد اس الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے پہ کی جائے کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دیں کہ قریش ہمیشہ کے لیے تحت کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے۔
تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، برچیاں بن رہی تھی، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھی، نہیں بن رہی تھی، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کچھ اور سرگرمی تھی، وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں ڈالیں۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کے ماہر ہیں، اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ قسم اس کی جسے میں پوچھتا ہوں، بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا، تم عقل والے ہو، تم خدائے یہودا کے سچے پجاری ہو، خدائے یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے، کیا تم مکہ نہیں جا سکتے؟ نہیں، اجنبی نے کہا۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں میں یہودی ہوں، وہ مجھ پر شک کریں گے، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہوں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میری رگوں میں بنو قریظہ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربے لگاتا رہوں۔ اگر میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدا یہودا مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں، میں مسلمانوں کو ڈنگ مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں بوڑھا ہوں، بوڑھے نے کہا، مکہ دور ہے، گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں، یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں، میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے، اس انعام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اجنبی یہودی نے کہا، یہ کام کر دو، انعام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر عورت نے کہا، تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی، تم نے مجھے اونٹنی کی پیٹھ پر کبھی نہیں دیکھا، اتنی تیز اونٹنی مدینہ میں کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، یہودی نے کہا، تم یہ کام کر سکتی ہو، اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ، تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا، تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو، آج بھی لے جاؤ اور مدینہ سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے ایک کاغذ اس عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لو، اونٹنی کو دوڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں سے یہ کاغذ نکال کر اسے دے دو۔ لاؤ، عورت نے کاغذ لے کر کہا، پورا انعام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوگی اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہودی نے سونے کے 3 ٹکڑے عورت کو دیے اور بولا، یہ اس انعام کا نصف ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی۔ اگر میں نے یہ کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو باقی انعام تمہارے بیمار خاوند کو ملے گا، یہودی نے کہا۔ یہ عورت، کسی بھی تاریخ میں نام نہیں دیا گیا، اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے لے گئی، انہیں وہ آنکتی لے جا رہی تھی، کسی نے بھی نہ دیکھا کہ اونٹوں کی پیٹھیں ننگی تھیں، لیکن ایک اونٹنی سواری کے لیے تیار کی گئی تھی، اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا بھی بندھا ہوا تھا۔ عورت اس ریوڑ کو شہر سے دور لے گئی۔ بہت دیر گزر گئی تو یہودی نے اس جوان لڑکی کو جو گھر میں تھی کہا، وہ جا چکی ہوگی، تم جاؤ اور اونٹوں اور بکریوں کو شام کے وقت واپس لے آنا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں گٹریوں والی لاٹھی لے کر باہر نکل گئی، لیکن وہ شہر سے باہر جانے کی بجائے شہر کے اندر چلی گئی۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ گلیوں میں سے گزرتی ہوئی ایک میدان میں جا رکی، وہاں بہت سے مسلمان ڈھالیں اور تلواریں لیے تیغ زنی کی مشقیں کر رہے تھے، ایک طرف شتر سوار دوڑاری مار کر رہے تھے، تماشائیوں کا بھی ہجوم تھا۔ لڑکی اس ہجوم کے ارد گرد گھومنے لگی، وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے جو بڑھتے جا رہے تھے، اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ ایک جواں سال آدمی نے اسے دیکھ لیا اور بڑی تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمی آواز میں کہا، زاریہ۔ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا تاثر اڑ گیا۔ وہیں آ جاؤ، زاریہ نے کہا اور وہ دوسری طرف چلی گئی۔
زاریہ کو وہاں پہنچتے خاصا وقت لگ گیا جہاں وہ عورت اونٹ اور بکریوں کو لے جایا کرتی تھی۔ اونٹ اور بکریاں وہیں تھی، وہ عورت اور اس کی اونٹنی وہاں نہیں تھی۔ زاریہ وہاں اس انداز سے بیٹھ گئی کہ بکریاں چرانے آئی ہو۔ وہ بار بار اٹھتی اور شہر کی طرف دیکھتی تھی۔ اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے کے لیے افق کی طرف جا رہا تھا جب وہ آتا دکھائی دیا۔ زاریہ نے سکون کی آہ بھری اور بیٹھ گئی۔ او عبید، زاریہ نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ کیا میں تمہیں پریشانی کا علاج بتایا نہیں؟ عبید نے کہا، میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ سوچو زاریہ، سوچو، ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ یہ باتیں پھر کر لیں گے۔ زاریہ نے کہا، میری محبت مذہب کی پابند نہیں، میں تمہاری ہی پوجا کرتی ہوں، خوابوں میں بھی تمہیں ہی دیکھتی ہوں، لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا ہے۔ کیسا بوجھ؟ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ زاریہ نے کہا، تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو۔ مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جم سکیں۔ عبید نے کہا، لیکن زاریہ، ان میں جان ہو نہ ہو، مجھے اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا یہ حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت تک ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید۔ زاریہ نے پریشانی اور جذبات کی شدت سے عبید کا سر اپنے سینے سے لگا کر کہا، ایسا نہیں ہوگا، وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم نہ جانا عبید، اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ عبید نے بھی تک کر اپنا سر اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا، ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ ایک یہودی نے، زاریہ نے کہا، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کر عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا گوشت و خون کریں گے، اگر کوئی قسمت والا ہی مسلمان زندہ واپس لوٹے گا۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کی بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جاؤ عبید، اور عبید اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔